الحمد للہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ خداوند متعال کی توفیق سے ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن سورہ الطلاق تک پہنچا، جس میں ہم نے گزشتہ درس میں پہلے حصے میں 3 آیات سورہ الطلاق کی فضیلت، طلاق ہمارے گھروں میں کیوں ہوتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں یہ طلاق کی لعنت بڑھ رہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، ان کو بیان کیا۔ طلاق کے نقصانات کیا ہیں، ائمہ اہل بیت نے طلاق کی کیسے مذمت کی، تو طلاق کے کچھ احکام بیان ہوئے تھے۔ آج مزید طلاق کے احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں بیان کر رہا ہے، اور آخری آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو متنبہ بھی کیا ہے اور پیغام توحید بھی دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تمہاری عورتوں میں سے یعنی بیویوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں۔ حیض ہوتا ہے مینسز۔ لیڈیز کو ہر منتھ خاص دن جو ہیں وہ نجاست کے آتے ہیں، تو کہا کہ اگر تمہاری بیویاں جب حیض سے نا امید ہو جائیں، ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو کہ ان کا جو ہے مینسز یعنی ان کی جو بلیڈنگ ہے وہ بند ہو گئی ہے، کس وجہ سے؟ سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے۔ سن رسیدہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جب 50 ایئر سے اوپر خاتون ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کو ماہانہ مینسز ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی خواتین جن کا خون بند ہو گیا سن رسیدہ ہونے یا پھر کسی اور عارضے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان کو حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت، تو ایسی عورتوں کا کیا ہے، ان کی عدت کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ ایسی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہ ہے۔ اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آیا ہو، جن کو بالکل حیض مینسز آتے نہیں ہیں ہر منتھ، تو ان کے بھی جو عدت ہے طلاق ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حاملہ عورتوں کی عدت ان کا واضح حمل ہے۔ اگر کسی نے ایسی خاتون کو طلاق دی کہ وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو وہ کتنا عرصہ عدت گزارے؟ پہلے والی خواتین کا تو انہوں نے ذکر کر دیا، جو اپنے یعنی حیض سے نا امید ہو گئی ہیں کسی عارضے کی وجہ سے یا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے، جن کو مینسز نہیں آ رہے، وہ کتنا عدت گزاریں گی؟ 3 ماہ۔ جو عورتیں پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، ان کو طلاق ملتی ہے تو وہ کتنی عدت گزاریں طلاق کی؟ کہتے ہیں وہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ واضح حمل تک عدت طلاق گزاریں۔ واضح حمل کیا ہے؟ یعنی خاتون کو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا جیسے ہی ہوگا اس کی عدت طلاق ختم ہو جائے۔ یہ اس کے بعد فرمایا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 5، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔
اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہا ہے، اللہ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو ابھی بیان کیا ہے یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں کتنی عظیم خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو حکم نازل کیا نا یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی لوگ اپنی مرضی سے احکام نہ بنائیں۔ لوگ ہوتے ہیں نا طلاق کی عدت نہیں گزارتے، خیال نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم میری طرف سے، تم اپنی طرف سے کوئی حکم نہ بناؤ، یہ سارے حکم ہیں اللہ نے بنائے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو فائدہ کیا دیتا ہے؟ دو فائدے دیتا ہے۔ ایک، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے سے مراد یعنی تقوی الہی۔ تقوی الہی کس چیز کا نام ہے؟ واجبات کے پابند بن جائیں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، اس کا نام ہے تقوی۔ آیت نمبر 6، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اس آیت میں اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، کیا ترجمہ فرما رہا ہے؟ فرمایا ان عورتوں کو زمانہ عدت میں بقدر امکان وہاں ٹھہراؤ جہاں تم رہتے ہو۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو تمہاری بیویاں ہیں جن کو تم لوگوں نے طلاق دی ہے ان کو کیا کرو؟ جہاں تم رہتے ہو ان کو وہیں ٹھہراؤ، ان کو گھروں سے ان کو نہ نکالو، اور فرمایا جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، تنگی نہ پہنچاؤ ان کو، تکلیف نہ دو ان کو۔ اگر وہ حاملہ ہیں، یعنی جن بیویوں کو تم نے طلاق دے دی ہے اگر وہ ہیں حاملہ، پریگننٹ، ان کے شکم میں بچہ ہے، تو پھر بچے کے پیدا ہونے تک ان پر خرچ کرو، یعنی ان کی ضروریات زندگی پوری کرو بیویوں کی، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے، تو لہٰذا ان کا خرچہ پورا دو۔ پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں دودھ کی اجرت دے دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی تم لوگوں نے طلاق دے دی اور وہ دودھ پلاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دودھ پلانے کی ہم اجرت لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اس صورت میں وہ دودھ کی اجرت بھی ان کو دے دو جن عورتوں کو طلاق دے دی، تو لہٰذا ان کو اجرت دے دو۔ اور اس کے بعد فرمایا اور آسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں آسن طریقے سے مشورہ کیا کرو، اور یعنی اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ اور دودھ پلائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ سمجھایا آپس میں مشورہ کر لو، اور اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے، مثلا وہ بہت زیادہ اجرت کا تقاضا کر رہی ہے ماں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے لاکھ لوں گی، بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو مرد بیچارہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ماں ہے اور وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے، کہتی ہے زیادہ پیسے دو گے، یہ میرے نام مکان کر دو گے تو پھر میں دودھ پلاؤں گی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کی جگہ پھر دوسری عورت جو ہے نا وہ دودھ پلائے گی، یعنی کوئی اور خاتون دودھ پلانے والی۔
آیت نمبر 7، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ترجمہ صاحب وسعت، یعنی انسان جو استطاعت وسعت والا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اپنی بیوی اپنے بچوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو، یعنی جس کے پاس رزق کی کمی ہے، تو اس سے چاہیے کہ جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ یعنی جو صاحب مال ہے وہ اپنے مال کی وسعت کے مطابق بیوی پہ خرچ کرے، جس کے حالات تنگ ہیں وہ اس کے مطابق اپنی بیوی پہ خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس کی توانائی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں تکلیف دیتا۔ ایک بندہ غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں روزگار کے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو اپنی بیوی کو جو ہے شہزادی بنا کر رکھ۔ ہاں، جو تیرے گھر میں تیری شان اور تیری بیوی کی شان ہے اس کے مطابق اس حیثیت کو دیکھ کے اس کے اوپر خرچ کر۔ یہ تو لہٰذا اپنی تنگی کو دیکھ کے وہ اس کے اوپر کیا کرے، وہ خرچ کرے۔ تنگ دستی کے بعد ان قریب آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی اگر بیویوں پہ خرچ کرو گے نا، بچوں پہ، تو اللہ تنگ دستی کے بعد ان قریب آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر ہم نے اپنی اولاد اور بیویوں پہ خرچ نہ کیا تو پھر تنگ دستی ہی رہے گی۔ اگر خرچ کرتے رہے تو پھر اللہ اس عمل کے ذریعے، چاہے وہ اولاد اور بیوی دعا ہمارے حق میں نہ بھی کرے، اللہ اس عمل کی بدولت ہمیں آسانیاں دے گا۔ یہ آیات تھیں 4، 5، 6، 7، 4 آیات۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے، ان عورتوں کے حقوق کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ نے عدت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ 3 بار پاک ہو کر ماہانہ عادت دیکھے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ کون سی عورتیں؟ جن کا ہم نے پہلے ترجمے میں ذکر کر دیا۔ لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو کئی اسباب کی وجہ سے ماہانہ عادت ان کو نہیں آتی، جب وہ حاملہ ہوتی ہیں، جیسے مریض ہوتی ہیں بعض خواتین، ان کا آپریشن ہوتا ہے، بچے دانی نکل جاتی ہے، تو ان کو کیا ہوتی ہے، ان کو حیض نہیں آتا، مینسز ان کو نہیں آتے، تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے پھر 3 ماہ ہیں۔ ان کو اگر طلاق دی جائے تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے۔ یا مثلا حاملہ عورتیں ہیں، ان کا حکم بھی جو ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ بچے کی ولادت جیسے ہی مکمل ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید نے یہ احکام بیان کیے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ نے خبردار کیا کہ یہ عدت کا حکم اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ بعض خاندانوں میں، بعض لوگوں میں کہتے ہیں نہیں، یہ عدت مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، عدت کوئی نہیں۔ ایک جگہ سے طلاق لی، دوسری جگہ پر فوراً شادی کر دیتے ہیں، یہ شرعاً حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ آپ زنا کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ تو مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 کی ہم کھلے عام ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اگر کافر ملکوں میں قرآن کو جلایا جائے تو ہم اس کے خلاف ہماری غیرت ایمانی بیدار ہو جاتی ہے، ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ بے شک کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا اظہار بھی اسی طرح سے کہ جو غلط کام کریں اس سے اظہار نفرت کریں۔ لیکن قرآن کو اگر کوئی کافر جلائے تو ہماری غیرت ایمانی بیدار ہو جائے، ہم غصے میں آ جائیں۔ اور اگر ہم خود قرآن کے احکام کو جلا دیں، ہم جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کو نظر انداز کریں، اللہ جو احکام دیتے ہیں قرآن میں اس کو نہیں مانتے، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟
ہم کہیں کہ انہوں نے قرآن کو، کافروں کو جلایا، انہوں نے قرآن کی توہین کی، ہم نے قرآن کے احکام پر عمل نہ کیا، بات اپنی مانی، کیا ہم نے قرآن کا احترام کیا؟ ہم نے بھی قرآن کی توہین کی۔ فرق کیا ہے؟ وہ کافر ہو کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی نہ مان کے۔ ہم تو پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم تو بڑے مجرم بن جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتے، تو قرآن کو مان کے قرآن کی نہیں مانتا تھا، وہ تو کافر تھے، تو نے قرآن کی کون سی مانی؟ تو لہٰذا اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ حکم ہے، جو شخص تقوی الہی اختیار کرے، قرآن کی مخالفت سے خود کو بچائے، اللہ اس کو دو فائدے دیتا ہے۔ ایک تو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، دوسرا اللہ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بہترین اصول دیا، اگر چاہتے ہو گناہ معاف ہو جائیں، تمہاری نیکیوں کا اجر بڑھ جائے، اللہ کہتا ہے پھر صاحب تقوی بن جاؤ، واجبات کے پابند بن جاؤ، حرام کاموں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ طلاق دی گئی عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کر رہا ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں رہنے دو، ان کو مناسب مکان میں رکھو، اور ان کو ایسا نقصان نہ پہنچاؤ کہ وہ جو نان و نفقہ ہے اور تمہارا جو مکان ہے وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ بیوی جو ہے وہ چھوڑ کر گھر بھاگ جائے، لہذا چھوڑ کر بھاگ کے جب یعنی حالانکہ شریعت کہتی ہے اگر طلاق دی جائے تب بھی وہ شوہر کے گھر زندگی گزارے، سابقہ آیات میں جو آیا تھا۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ یہ عدت گزارے ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان دوبارہ رجوع ہو جائے تاکہ یہ گھر آباد ہو جائے۔ تو لہٰذا کہا کہ اچھا نمبر 3 یہاں پر کہ حاملہ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جب تک حاملہ عورتیں بچہ پیدا نہ کریں اس وقت تک ان کے اخراجات بھی دیتے رہو۔ یعنی دیکھیں اسلام، قرآن کس قدر انسانوں کے، لوگوں کے، بیوی کے، یعنی جو حاملہ ہے جس کو طلاق دے دی گئی ہے، کس قدر حقوق، جو بچہ ابھی ماں کے شکم میں اس کے حقوق ہیں، اور اولاد کو اگر ہم پیدا کر لیں اور پھر اولاد کے حقوق کی ہمیں پتہ نہ ہو، نہ ان کے کپڑوں کی پتہ، نہ ان کے جوتوں کی پتہ، نہ ان کے کھانے کا پتہ، نہ ان کے لیے گرمی سردی کا پتہ، یہ جو ہم کما رہے ہیں دن رات 19-20 کما رہے ہیں، کتنا جمع کریں گے؟ لاکھ، 2 لاکھ، 3 4، کتنا 10 تک بنا لیں گے؟ کہاں جائے گا؟ ہمارے مرنے کے بعد دوسرے لوگ وارث بن جائیں گے۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شخص لئیم ہے جس کے پاس سب کچھ ہو وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کرے، لئیم ہے۔ اللہ لئیم کون ہوتا ہے؟ جو بخیل سے بدتر ہوتا ہے۔ کہا بخیل وہ ہے جس کے پاس ہو وہ دوسروں پہ خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے، خود کھائے اولاد کو کھلائے، دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا، رشتہ داروں پہ نہیں خرچ کرتا، آ جائیں چائے نہیں پلاتا، کوئی اور ان کی خدمت نہیں کرتا، کبھی اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا، کبھی صدقہ و خیرات نہیں کرتا، یہ بخیل ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخیل بعید عن اللہ، بخیل شخص اللہ سے دور ہے، وہ بعید عن الناس، بخیل شخص لوگوں سے دور ہے۔ اللہ سے کیوں دور ہے؟ واجبات خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا، کہتا ہے میں نے خمس نکالا، زکوٰۃ نکالی، پیسے نکالے، صدقہ و خیرات دیا، میرا مال کم ہو جائے گا۔ بعید عن الناس، لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ یہ بخیل، ہم اس کے گھر نہیں جاتے، یہ تو ہمیں چائے بھی نہیں پوچھتا، لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور۔ تو پھر کہاں جاتا ہے یہ؟ امام رسول اللہ فرماتے ہیں قریب من النار، یہ بخیل بدبخت ایسا ہے جو جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بخیل ہے، بخیل اس قدر بدبخت ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے بدتر اگر کوئی ہے وہ ہے لئیم۔ لئیم کون؟ جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کرے۔ آپ کما رہے ہیں صبح و شام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ اچھا گوشت کھائیں، آپ کی صحت ہو۔ کوئی کہے کہ نہیں میں گوشت نہیں کھاتا،
میں اور آپ الیاذ باللہ رسول اللہ سے بڑے زاہد اور ہم زیادہ تارے کی دنیا ہیں؟ سید الرسل کے بارے میں ملتا ہے آپ بکرے کا گوشت ناول فرماتے تھے، اور وہ بھی آگے والی طرف جو دستی کا گوشت ہوتا ہے۔ تو کیوں آپ یہ بکرے کا گوشت کھاتے تھے؟ رسول اللہ یہ دنیا کی شہوات اور لذت کا خیال نہیں کرتے تھے الیاذ باللہ۔ کوئی اگر یہ سمجھے رسول اللہ جو طاقتور غذائیں کھاتے تھے وہ اس وجہ سے کھاتے تھے میرے بدن میں طاقت آئے تاکہ میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکوں، میں نماز زیادہ پڑھ سکوں، میں روزہ رکھ سکوں۔ تو ہم بھی ہماری جو غذا ہونی چاہیے اچھی، وہ یہ غرض ہو ہم اللہ کے راستے پہ عمل کر سکیں، اس کے دین پر، شریعت پر، نمازیں پڑھ سکیں، واجبات ادا کر سکیں، ہمارے اندر طاقت ہوگی تو پھر اسی لیے کہا گیا ہے کہ بدن کی سلامتی میں روح کی سلامتی ہے۔ اگر آپ کا بدن بیمار ہے، آپ دیکھ لیں آپ کو کتنی رغبت ہے دین کی طرف، نمازوں میں کتنا خشوع رہتا ہے، کتنا خضوع رہتا ہے، روزوں میں کتنا استمرار رہتا ہے، تسلسل رہتا ہے۔ بیماری میں انسان سے بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے اوپر خرچ کریں، گرمی سردی کے لحاظ سے اپنے لیے اے سی، کولر، اپنے لیے گرم بستروں کا، ان چیزوں کا خیال کریں، یہ واجبات میں سے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد۔ لہٰذا اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ یعنی لوگوں کے حقوق کو بیان کیا جائے، بیوی کے، اور حکم ایک اور دیا ان آیات میں کہ اگر عورتیں طلاق کے بعد علیحدگی میں رہنا چاہیں تو ان کو دودھ پلانے کی اجرت دے دیں، یعنی وہ عدت گزار رہی ہیں ان کو دودھ پلانے کی اجرت دے دیں، یعنی بچوں کے حقوق کو سامنے رکھا ہے قرآن نے، اور کہا کہ آسان طریقے سے ایک دوسرے سے مشورہ کرو، لیکن اگر وہ تمہارے لیے دشوار ہے، تمہاری بیوی دودھ نہیں پلانا چاہتی تو پھر کوئی اور دایا معین کر دو دودھ پلائے، لیکن کوشش ہو وہ مومنہ ہو، مسلمہ ہو، پاکیزہ کردار کی مالک ہو، اس کے دودھ کی تاثیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ بچے میں منتقل ہوتی۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے کیا پیغام دیا؟ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ صاحب وسعت ہے، یعنی جو صاحب وسعت ہے تم میں سے، وہ وسعت سے خرچ کرے، اور جس کے حالات تنگ ہوں وہ اتنا خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دے رکھا ہے۔ تو لہٰذا قرآن نے پیغام دیا صاحب وسعت انسان اپنی بیوی اور بچوں پہ وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی اس خرچے کے مطابق اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے۔ ایسا نہیں ہے وہ قرضوں پہ قرضے لیتا جائے اور بیوی اور بچوں کو عیاشیاں کراتا جائے۔ ٹھیک ہے، بیوی بچوں نے کہا کہ ہمیں سور بنا دیں، ہمیں باہر سے آج کھلائیں، ہمیں کل کھلائیں، آج پیزا کھلائیں، کل برگر کھلائیں، پرسوں کباب کھلائیں، فلاں دن ہمیں جھیل پہ لے جائیں، اب ہمیں فلاں جگہ لے جائیں، قرضے۔ لہٰذا قرضوں میں اسلام آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے مصیبت میں مشکل میں ڈالتے۔ تو لہٰذا قرآن نے واضح حکم دیا جو صاحب وسعت ہے وہ وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو تنگ دست ہے وہ اپنے خرچے کے مطابق خرچ کرے۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے رزق میں وسعت کیسے آئے؟ اس کا جواب دیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من حسن برہ اہل بیتہ زید فی رزقہ۔ امام فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ امام نے کیا بتایا؟ آپ اپنی بیوی بچوں پہ زیادہ خرچ کریں پھر اللہ بھی آپ کے اوپر زیادہ خرچ کرے گا۔ آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے، صرف خرچ کرنا کوئی روٹی میں نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہم نے مکان لے کے بٹھایا ہوا ہے، ہم اس کو روٹی کھلا رہے ہیں، گھر میں اور ضروریات بھی ہیں۔ گرمی کے ایام ہے، بیوی اگر گھر میں کولر کی ضرورت ہے، حاجت ہے، لہٰذا یہ جو آج آئے دن جو آج کل بیماری پھیل رہی ہے، جو لوگوں کو زیادہ جو
طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ پورے آل ورلڈ کی ریسرچ اور تحقیق ہے کہ گرمی کا جو ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو ایسے جگہ پر رکھیں کہ ماحول ٹھنڈا ہو، اپنے آپ کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، اپنے ارد گرد درخت لگائیں، اپنے کمروں میں کولر، اگر اے سی کا انتظام ہو سکتا ہے وہ کریں۔ مال ہم جمع کرتے رہیں، ہمارے مرنے کے بعد دوسرے لوگ اس کو میراث میں تقسیم کریں، کوئی فائدہ ہے؟ کتنا نادان ہے انسان، اپنے آپ کو پوری زندگی ذلیل کر کے رکھے، نہ کولر میں بیٹھے، نہ اے سی میں بیٹھے، نہ بیوی پہ خرچ کرے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، دوسروں کے لیے مال چھوڑ کر چلا گیا، ہے کوئی فائدہ؟ لہذا سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، جو دوسروں پہ بھی، جو انسان کے اوپر حقوق فرض ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے بہترین پیغام دیا کہ وسعت رزق کا عمل۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ وسعت رزق کا عمل بتائیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی نماز پڑھیں گے رزق وسیع ہوگا، ہم کوئی دعا پڑھیں گے رزق وسیع ہوگا، ہم کوئی ورد پڑھیں گے رزق وسیع ہوگا۔ امام فرماتے ہیں نہ نماز ہے، بے شک وہ اعمال بھی ہیں، نہ دعا ہے نہ ورد ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر رزق کی وسعت چاہتا ہے تو پھر تو اپنی بیوی اور بچوں پہ وسعت دے، پھر خدا تجھے رزق میں وسعت دے گا۔ امام بتا رہے گویا رزق میں وسعت چاہتے ہو تو بیوی پہ اور بچوں پہ خرچ کرو، اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ تم یعنی وسعت کے مطابق خرچ کرو اگر اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رزق کی جو وسعت ہے وہ کس میں ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق کی وسعت میں روزی کی وسعت ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اخلاق حمیدہ کا مالک ہے، اچھے اوصاف کا مالک ہے، امام فرماتے ہیں اس کا رزق بھی وسیع ہوگا۔ اچھا اخلاق ہوگا تو ہمارے پاس رزق وسیع ہوگا۔ ایک دیکھیں روایات میں ان چیزوں کی بڑی تاکید کی گئی، ایک عقلی طور پہ یعنی ایک چیز کی طرف رہنمائی کی گئی۔ کیا؟ آپ دیکھیں ایک شخص اپنی دکان پہ بیٹھے، لوگوں کے ساتھ بد مزاج، بد اخلاق، ایک آیا غصے کے ساتھ بھگا دیا، دوسرا آیا اس کے ساتھ، تیسرا آیا اس کے ساتھ۔ اپنی ایمان سے بتائیں جب ہم غصہ کریں گے ہر گاہک کے ساتھ، وہ گاہک دوبارہ ہماری دکان پہ آئے گا؟ جو کلائنٹ آتے ہیں دفتر میں، دوسرے جو کمپنیز کے افراد جو جوان بیٹھتے ہیں، جو بات بات پہ اگر غصہ کریں، اپنی ایمان سے بتائیں وہ ان کے باس کو شکایت کریں گے یا ان کی تعریف کریں گے؟ شکایت کریں گے، جس سے انسان کے اپنا وقار اور شخصیت میں کمی لازم آتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام اس چیز میں بڑا زور دیا، آپ حسن اخلاق بولے کے ساتھ بولے، جس شعبے میں بھی، چاہے آپ عالم ہو، چاہے آپ انجینئر ہو، چاہے آپ ڈاکٹر ہو، چاہے آپ جاب کرتے ہیں آفس میں، چاہے آپ کی دکان ہے، چاہے آپ ٹھیلے والے ہوں، ریڑھی والے ہوں، آپ چھوٹے سے چھوٹا آپ نے کوئی کام کیا ہے، حسن اخلاق، چاہے سامنے آپ کے بڑے ہوں یا چاہے بچے ہوں، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بولیں، ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ کیونکہ حسن اخلاق، آپ کا برتاؤ لوگوں سے اچھا ہوگا، وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے تھے دوسرے لوگوں کو بتائیں گے آدمی بہت اچھا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، کوئی چیز واپس کرنی ہو تو وہ اگر نقصان نہ ہوا ہو تو وہ کر لیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ان اصولوں کو آپ اپنائیں تو آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کی ذریعہ آمدن میں اور اضافہ ہو۔ ایک چیز آپ کو بندہ واپس کر رہا ہے، مثلا اس کا وزن بھی پورا ہے، ایک چیز ہے وہ چیز بھی صحیح سالم ہے، ویسے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوشش کریں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے رزق میں وسعت آ سکتی ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں من حسنت نیتہ زیدہ فی رزقہ،
امام فرماتے ہیں جس کی نیت اچھی ہو جائے گی اس کا رزق بھی زیادہ ہو جائے گا. نیت اچھی رکھو روزی بڑھ جائے گی. مولا علی کہہ رہے ہیں جب تمہاری نیت اچھی ہو جائے گی تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا. نیت اچھی رکھو, لوگوں کو کاٹنے کی فکر نہ ہو, لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کی نیت نہ ہو, لوگوں کے ساتھ دغا بازی نہ ہو, لوگوں کے ساتھ حرام مال حاصل کرنے کی نیت نہ ہو, بلکہ نیت اچھی ہو, لوگوں سے جو جائز منافع ہے وہ حاصل کرنے کی نیت رکھیں, نہ کہ یہ آئے تو اس کو خالی کر کے بھیجوں, اس کو وزن کم دوں, اس کو چیز نمبر 2 دوں. نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کو فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا. ملتا ہے تاریخ میں ایک بادشاہ تھا نوشیروان, اگرچہ اس کو عادل نوشیروان کے نام سے مشہور کر دیا گیا. ہم اپنے اسکول کے زمانے میں جو ہمیں سلیبس میں پڑھتے تھے بکس میں, اس میں بھی واقعہ بعض میں آتا تھا کہ عادل نوشیروان. عادل نوشیروان وہ عادل نہیں تھا, تاریخی حقائق سے دیکھیں تو وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے زمانے کا ظالم تھا. عادل اس کا لقب کیسے مشہور ہوا؟ ملتا ہے یہ بادشاہ ایک دن بھیس بدل کر اپنا لباس تبدیل کر کے اپنی رعایا میں غریب لوگوں کی طرف گیا, زمینوں کی طرف. ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ ایک خاتون بڑھیا جو جھونپڑی لگا کے اپنی زندگی بسر کر رہی, یہ اس کا مہمان بنا. جب مہمان بنا تو اس بڑھیا خاتون نے اپنے ان باغات میں سے اناروں کا تازہ رس بنا کر اس بادشاہ کو پیش کیا. اس نے جب پیا بہت خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا, اتنا میٹھا اور شیریں جوس میں نے جو اناروں کا پیا ہے, میں نے تو اتنا میٹھا جوس اور رس آج تک اپنے محل میں نہیں پیا. میں بادشاہ ہو کے اتنا میٹھا جوس اپنے محل میں نہیں پی رہا, اور یہ جھونپڑی میں رہنے والے لوگ یہ میٹھے اناروں کا رس پی رہے ہیں. اب یہ دیکھیں بادشاہ اپنی رعایا میں آیا, اس نے سوچا کہ کیوں نہ میرے پاس بڑے بڑے مملکت کے شہروں کے لوگ مہمان آتے ہیں اور میں خود بھی, تو ہم یہاں کے انار سارے وہاں منگوا لیں تو میرے دربار میں سارے میٹھے اناروں کا رس ہوگا. ہم محروم ہیں اور میری رعایا جو وہ میٹھے انار کھا رہی ہے. اب نیت میں کیا ہے اس کے؟ فطور آئے, نیت خراب ہو گئی. جب نیت خراب ہو گئی تو کیا ہوا, کچھ دیر اس نے آرام کیا, اس کے بعد یہ جانے لگا, کہا کہ بڑھیا سے ایک اور مجھے جام, مجھے کاسا پلا دو. بڑھیا نے جلدی سے اور انار جو اس کے پاس مہیا تھے اس نے جوس بنایا اور اس نے پیش کیا. جب اس نے وہ جوس پیش کیا تو اب جو بادشاہ نے جب منہ سے لگایا تو ایک مرتبہ فوراً ہٹا دیا. کہتے ہیں یہ کیا, پہلے والا جام اتنا میٹھا, اب والا اتنا ترش کھٹا. کہا کہ نہیں, اب اسے تو نہیں معلوم یہ بادشاہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں اے مہمان, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے باغ میں آج تک کوئی انار ایسا نہیں نکلا جس کا رس ترش ہو, کھٹا ہو. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاتون نے جب چیک کیا, تھوڑا سا چکھا, تو واقعاً یہ کھٹا اور ترش ہے. اب خاتون خود حیران بھی ہے پریشان بھی ہے, لیکن دانا سمجھدار تھی. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اے مہمان, لگتا ہے جو ہماری مملکت کا حاکم بادشاہ ہے اس کا اپنی رعایا کے بارے میں اس کی نیت میں کوئی فطور آ گئے. اس کا اپنی رعایا کے بارے میں نیت میں کیا آ گئے؟ فطور آ گئے. اس کی نیت کا اثر ہمارے ان اناروں کے میٹھے رسوں پہ پڑا ہے. پہلے میٹھے تھے, اب یہ کھٹے اور ترش ہو گئے. اس کی نیت. خاتون کو نہیں معلوم یہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے. کہا کہ ہمارے جو مملکت کا جو حاکم اور بادشاہ تھا اس کی نیت میں فطور آیا. اب یہ بادشاہ تھا, یہاں سے رخصت ہوا, اس نے اسے اثر لیا, درس لیا. گیا اس نے اپنے بازار میں جو اس کے ارد گرد وہاں دکانیں تھی, مارکیٹس, وہاں کی دکانوں کا ٹیکس اس نے معاف کیا. لوگوں میں شہرت پڑ گئی کہ یہ عادل بادشاہ ہے, جبکہ یہ شخص ایک ظالم بادشاہ تھا. تو مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
مولا علی فرماتے ہیں کہ من حسنت نیتہ زید فی رزقہ، جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا رزق بھی زیادہ ہوگا۔ نیت اچھی رکھیں، لوگوں کے ساتھ نیت اچھی رکھیں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ نیت اچھی رکھیں، پھر دیکھیں پروردگار کیسے آپ کو رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد کو۔ سورہ طلاق کی ان 7 آیات میں طلاق اور عدت کے احکام بیان ہوئے۔ تو فقہ جعفریہ کے مطابق طلاق کی 2 قسمیں، ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن۔ یہ بہت اہم احکام ہے۔ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ شوہر بیوی کو جو اس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اس کو طلاق دے اور وہ عدت، اس کے احکام بیان ہونے جو کہ وہ خاتون عدت کہاں گزارے؟ شوہر کے گھر۔ وہ عدت کے دوران اس بیوی سے رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ ایک ہے طلاق بائن، دوسری قسم طلاق بائن۔ طلاق بائن یعنی ایسی طلاق جس میں مرد عورت کی طرف کبھی رجوع نہیں کر سکتا۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم طلاق بائن کی، طلاق رجعی میں رجوع کر سکتے ہیں، طلاق بائن میں رجوع نہیں کر سکتے۔ طلاق بائن ایسی لڑکی جس کو ابھی چاند کے حساب سے 9 سال مکمل نہیں ہوئے، اس کو طلاق دے دی گئی، تو اب 9 سال مکمل ہونے سے پہلے جس لڑکی کو طلاق ملی یہ طلاق بائن ہے۔ اب اس لڑکی کو، یہ لڑکی اگر بڑی ہو جاتی ہے 18 سال کی، 20 سال کی، اس لڑکی کے ساتھ یہ شخص جس نے طلاق دی ہے پھر کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ نمبر 2، ایسی عورت جو جائسہ ہو گئی ہو۔ جائسہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو ماہانہ نجاست خاتون دیکھتی ہے، مینسز کے ایام، وہ جب بند ہو جاتے ہیں 50 ایئرس یعنی 50 سال سے زیادہ، وہ خاتون جائسہ کہلاتی ہے۔ ایسی خاتون کو اگر کوئی شوہر طلاق دے دے تو اس میں بھی اس طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن۔ نمبر 3، اس عورت کو طلاق ہوئی ہو جس کے شوہر نے بغیر حق زوجیت کے طلاق دی۔ مثلا مثال کے طور پہ نکاح ہوا، اب دونوں ہیں تو میاں بیوی، لیکن نکاح ہونے کے بعد لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر ہے، لڑکا اپنے گھر ہے، ان کے درمیان حق زوجیت ادا نہ ہو، جو خاص حق ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ حالات ایسے بنے شوہر نے، لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی شرعی طور پہ، جو شرعی طلاق ہے وہ دے دی۔ جب شرعی طلاق دے دی تو اس کے بعد اب خاندان والوں نے سوچا کہ دوبارہ کچھ عرصے بعد صلح و صفائی ہونے لگی، ہم پھر سے نکاح کرتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اب آپ نہیں کر سکتے، یہ طلاق بائن ہے۔ جو بغیر حق کے زوجیت کے اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، وہ بیوی مرد پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے پھر کبھی بھی کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، اس عورت کی طلاق جسے مرد نے 3 بار طلاق دی ہو۔ 3 بار طلاق فقہ جعفریہ میں کس کو کہتے ہیں؟ مثلا مرد شادی شدہ تھا، اس نے بیوی کو طلاق دی شرعی طریقے سے، جو ہمارے ہاں رائج ہے، اس نے طلاق دی، صیغہ جاری ہوا، پھر اس کے بعد عدت مکمل ہونے کے بعد مرد نے دوبارہ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد پھر کچھ وقت بعد پھر اس نے طلاق دے دی شرعی طریقے سے، عدت گزارنے کے بعد پھر نکاح کر لیا۔ اس طرح سے جب مرد نے 3 طلاقیں دے دی تو عدت بھی ختم ہو گئی، تو اب 3 طلاقیں اور ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد مرد اس عورت سے رجوع نہیں کر سکتا، نہ نیا نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو نمبر 5، اس عورت کی طلاق جسے طلاق خلا یا مبارات دی گئی ہو۔ طلاق خلا اور مبارات یہ 2 طلاقیں ہیں۔ تو
طلاق خلا اور مبارات یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ طلاق یعنی طلاق کی یہ دو قسمیں ہیں، طلاق خلا اور طلاق مبارات۔ طلاق خلا کس کو کہتے ہیں؟ طلاق خلا کہتے ہیں جب عورت مرد سے نفرت کرے اور دونوں کے درمیان یہ طے ہو رہا ہے، مثلا مرد کہتا ہے کہ مجھے کچھ دو گے تو پھر میں طلاق دیتا ہوں، عورت اس پہ راضی ہو جائے کچھ دے دے مرد کو طلاق کے عوض میں، تو پھر وہ طلاق کا صیغہ جاری کروا دیتا ہے، یہ ہے طلاق خلا۔ یہ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، اور اس میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرام۔ ایک ہے طلاق مبارات۔ طلاق خلا میں صرف بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، طلاق مبارات میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ دے لے کے معاملے کو حل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طلاق مبارات اور خلا کے اپنے خاص شرائط اور احکام ہیں۔ اب آتے ہیں جو عام طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق خلا اور مبارات سے ہٹ کے جو گھروں میں میاں بیوی ہوتے ہیں جو طلاق دیتے ہیں، ان کے احکام کیا ہیں جو بہت اہم ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد والو۔ یہ جو ہے جو طلاق دی جاتی ہے، جو عام گھروں میں طلاق ہوتی ہے، طلاق کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں 4 ارکان کا خیال رکھنا ضروری ہے، 4 رکن، 4 ارکان۔ نمبر 1 طلاق دینے والا، نمبر 2 جس کو طلاق دی جا رہی ہے، نمبر 3 صیغہ طلاق جاری ہو، نمبر 4 گواہ ہو۔ نمبر 1 فقہ جعفریہ کے مطابق طلاق دینے والا یا اس کا وکیل صیغہ طلاق عربی میں پڑھے، لہٰذا اگر کوئی انگلش میں طلاق دیتا ہے، فارسی میں طلاق دیتا ہے، ہندی میں دیتا ہے، پشتو میں دیتا ہے، سندھی میں دیتا ہے، پنجابی میں دیتا ہے، کسی بھی لینگویج میں کوئی شخص طلاق دیتا ہے حالت امکانیت میں، تو یہ طلاق درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مثلا اپنی بیوی کو واٹس اپ کرتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، یہ طلاق بھی صحیح نہیں ہے۔ میسنجر پہ لیٹر لکھ کے بھیجا، ورقہ پر اس کو لکھ کر سینڈ یا بھیجا اس کو، یہ بھی طلاق صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے فقہ جعفریہ میں عدالت سے لی ہوئی طلاق یا عدالت سے دی گئی طلاق یہ طلاق شرعی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے ایسے خاندان ہیں، لوگ ہیں عدالت سے دی گئی طلاق کو صحیح سمجھتے ہیں اور لی گئی طلاق کو صحیح سمجھتے ہیں۔ عدالت میں سے لی گئی طلاق کے بعد لڑکی کی کسی اور جگہ شادی کر دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ فوراً ان کے درمیان جدائی واجب ہے۔ یہ ایک علیحدہ حکم ہے کہ اب جو اولاد پیدا ہو چکی ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ وطی بالشبہ کے حکم میں جا کے وہ حلال زادہ قرار پائے گی، تو لہٰذا اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ طلاق جو کورٹ سے لی جاتی ہے عدالت سے، یہ شرعی طلاق نہیں۔ ہاں قانوناً طلاق آپ کی درست ہے، آپ نے قانوناً حق حاصل کر لیا، لیکن فقہ جعفریہ میں یہ طلاق شرعی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ مرد یا وکیل کیا کرے؟ عربی میں صیغہ جاری کرے۔ یہ جو عام دوسری لینگویج میں یہ جو طلاقیں دی جاتی ہیں یا کورٹ کے ذریعے سے طلاق دلوائی جاتی ہے یا لی جاتی ہے، یہ طلاقیں درست نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو طلاق دینے والا ہے اس میں 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 طلاق دینے والا عقل مند ہو، عاقل ہو۔ نمبر 2 یہ بالغ ہو، بچہ نہ ہو۔ نمبر 3 قصد اور ارادے سے دے، نشے کی حالت میں نہ ہو۔ نمبر 4 اپنے اختیار سے دے، مجبور نہ ہو۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات مجبور، پسٹل رکھ کے طلاق دیں، اجازت دیں، تو لہٰذا اپنے اختیار سے طلاق دے۔ اختیار سے طلاق ہوئی ہے تو وہ صحیح ہے، ورنہ یہ 4 شرطیں ضروری ہیں۔ یہ کس کے متعلق تھا حکم؟ یہ تھا پہلا مرد کے بارے میں۔ نمبر 2 مطلقہ، یعنی وہ خاتون جس کو طلاق دی گئی، مطلقہ جس کو طلاق دی گئی۔ نمبر 1 جس کو طلاق دی جا رہی ہے، جس کو طلاق دی جا رہی ہے یہ بیوی ہو، یعنی اس کا دائمی نکاح ہوا ہو،
ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ عقد متع ہوا ہے ہم کہیں اس کو بھی طلاق دیں، اس کو طلاق نہیں ہوتی، اس کی مدت جیسے ہی ختم ہوگی اس کے بعد وہ اپنی عدت گزار کے وہ پھر اس کے علیحدہ احکام۔ یہ ایک بیوی یعنی ایسی ہو جو دائمی نکاح والی ہو۔ نمبر 2، بیوی جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہو۔ اگر کوئی خاتون حیض اور نفاس کے خون میں ہے تو اس کی طلاق درست نہیں ہے۔ یہ البتہ یہاں پر ایک تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، یعنی یہ اس شخص کے لیے جو حاضر ہے، بیوی کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شخص جن کے درمیان تعلق ہی قائم نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا ہے، تو اس میں حیض کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یا مثلا مرد جو ہے سفر پر ہو تو اس کا بھی حکم علیحدہ ہے، اس کے لیے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا جو اکٹھے رہ رہے ہیں تو طلاق دینا جو ہے درست کب ہوگا؟ جب یہ خاتون ان سے پاک ہو، حیض اور نفاس سے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر حمل کے ساتھ خاتون کو حیض آ جائے، کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ حمل کے دوران خاتون کو حیض نہیں آتا، لیکن اگر حمل کے ساتھ حیض آ جائے تو پھر ایسی صورت میں طلاق جائز ہے، تو اس میں دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری صورت کہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 3، جس پاکیزگی کے ایام میں طلاق دی جا رہی ہے وہ حیض کے بعد پاکیزگی کے ایام میں دوسرے حیض سے پہلے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جس پاکیزگی کے ایام میں طلاق دے، اچھا طلاق کب دینی ہے؟ پاکیزگی کے ایام میں۔ یہاں پر شرط ہے حیض کے بعد پاکیزگی ایام میں دوسرے حیض سے پہلے اس نے ہم بستری نہ کی ہو، یعنی خاتون نے غسل کیا نجاست سے پاکیزگی کے ایام میں، تو اب جو دوسرا حیض دیکھے گی، پہلے والا حیض اور دوسرا حیض، اس کے درمیان جو پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی میں میاں بیوی کے درمیان حق زوجیت ادا نہ ہو، پھر ان ایام میں وہ طلاق کا صیغہ جاری کروا سکتا ہے۔ یعنی جس مہینے میں خاتون نے نہائی، پاک ہوئی، اس مہینے میں میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا، پھر اسی مہینے میں ابھی دوسری نجاست دیکھنے سے پہلے مرد نے صیغہ طلاق جاری کروا دیا، یہ طلاق صحیح نہیں۔ وہ نجاست دیکھے، پاک ہو، پھر صیغہ طلاق جاری کروائے بغیر حق زوجیت کے ادا کیے۔ دیکھیں اسلام کیوں یہ شرطیں رکھ رہا ہے؟ شاید ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت الفت جڑ جائے، حق زوجیت سے ان کے دلوں میں سے میل دور ہو جائے، تو اسلام اس چیز کی طرف ہمیں رغبت دلا رہا ہے تاکہ گھروں میں امن اور سکون رہے۔ نمبر 4، بیوی معین ہو، یعنی اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کی بیوی کیا ہو؟ معین ہونی چاہیے۔ نمبر 3، کس اعتبار سے؟ یہ تھا اس اعتبار سے کہ جو 4 ارکان بیان ہوئے اس میں صیغہ طلاق عربی میں جاری ہو، اس میں تیسرا کیا تھا؟ جو 4 ارکان بیان تھے، پہلا تھا طلاق دینے والا، دوسرا طلاق لینے والی، تیسرا صیغہ طلاق۔ صیغہ طلاق عربی میں جاری ہو، کیا مطلب؟ یعنی لفظ طالق کے ساتھ طلاق ہو، مثلا مرد یا اس کا وکیل کہے انت طالق، مثلا اپنی بیوی سے کہتا ہے، وکیل کہہ سکتا ہے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کو انت طالق، یا مثلا کہتا ہے ہی یا طالق، وہ خاتون طالق، یعنی وہ اس کو طلاق ہو گئی۔ مرد کہتا ہے مثلا شرائط کے انت طالق زوجتی طالق، یا مثلا ہند طالق، یا وکیل جو ہے وہ اپنے وظیفے کو دیکھتے ہوئے وہ کیا کرے گا؟ وہ صیغہ طلاق جاری کرے گا۔ تو صیغہ طلاق جو ہے وہ کیا ہو؟ عربک میں ہو اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہو۔ تو لہذا یہاں پر ایک اور اہم نقطہ، تو صیغہ طلاق جو ہے وہ کس میں ہو؟ عربک میں۔
اگر کوئی شخص کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق، کہ یہ طلاق ہو گئی، فقہ جعفریہ کے مطابق یہ طلاق درست نہیں ہے۔ ایک آدمی 3 مرتبہ کیا 3000 مرتبہ بیوی کو کہتا رہے میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، شریعت کہتی ہے یہ طلاق نہیں۔ اور ہم نے ان شرائط میں جو بیان کی تھی، مرد کی شرائط ہے، اس میں کیا تھا؟ اختیار، قصد اور قصد، اس میں قصد بھی تھا اور اختیار، قصد کے ساتھ مزاحن بیوی کو طلاق دے یہ طلاق نہیں ہوتی۔ لہٰذا فقہ جعفریہ میں مزاح سے، غصے میں یہ طلاق نہیں ہے، اختیار سے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، اس سے طلاق نہیں ہوتی، تو صیغہ طلاق شرعی اعتبار سے صحیح پڑھنا چاہیے، پھر طلاق ہوتی ہے۔ نمبر 4، گواہ، دوسرے گواہ یعنی جو دوسرے افراد ہوں جو جن کو گواہ بنائیں وہ عادل ہوں، اور وہ دونوں مرد ہوں، عورت کو گواہ نہیں بنائیں گے۔ طلاق کے صیغہ جاری کرنے کے لیے کون گواہ ہو؟ مرد ہو اور مومن ہو۔ تو یہ عادل کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو حسن ظاہر اچھے ہوں، یعنی واجبات کے پابند ہوں، حرام کاموں کو چھوڑنے والے ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ طلاق، یہ شرائط ہوں گی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور مسئلہ بعض لوگ یہاں پر پوچھتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پہ اگر لڑکی کی شادی ہوئی ہے برادران اہل سنت میں، بہت ساری فیملی ایسی ہوتی ہیں، مثلا اہل سنت لڑکا ہے اور لڑکی کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ اچھا، اب اہل سنت لڑکے نے بیوی کو غصے میں یا ایک محفل میں کہا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق طلاق طلاق۔ اب چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ طلاق درست ہے، تو کیا اب شیعہ لڑکی کے لیے یہ طلاق صحیح ہوگی؟ تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں یہ طلاق صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ چونکہ اہل سنت کے مطابق اگر لڑکے نے جو طلاق دی ہے، اگر ان کے مذہب کے مطابق وہ طلاق صحیح ہے تو پھر یہ طلاق صحیح ہے۔ اگر ان کے مذہب کے مطابق وہ طلاق صحیح نہیں ہے تو پھر عورت کو کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر بعض یعنی ہوتے ہیں خاندانوں میں اہل سنت میں اور شیعہ کے درمیان رشتے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اگر لڑکا یا لڑکی یعنی طلاق کا مسئلہ پیش ہو تو پھر وہ اہل سنت کی طلاق اگر ان کے مذہب کے مطابق دی گئی ہے تو اس کے احکام انہی کے جاری ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا قرآن نے عدت کا بیان کیا تھا۔ تو عدت کیا ہے؟ عدت طلاق، طلاق یا فسخ نکاح کی وجہ سے جو خاتون شوہر سے جدا ہوتی ہے، قرآن نے 3 طہر کا ذکر کیا ہے، یعنی خون حیض سے پاک ہونے کا جو دورانیہ ہے وہ 3 پاکیزگی ہیں۔ البتہ حاملہ ہو تو پھر اس کے لیے واضح حمل تک قرار دیا، یا جو عورتیں خون حیض نہیں دیکھتی جبکہ حیض دیکھنے کی عمر بھی ان کے لیے ہے تو پھر ان کی مدت جو ہے وہ عدت وہ بھی 3 ماہ ہے۔ یعنی جو خواتین، جس کو ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں آیت میں، جو خواتین معجوز ہو چکی ہیں، سن رسیدہ ہو چکی ہیں، یا کسی عارضے کی وجہ سے بچے دانی کے نکلنے کی وجہ سے ان کو خون نہیں آتا حیض، تو وہ 3 ماہ قرار دیں گی۔ یا اسی طرح سے جو حاملہ عورتیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ عدت طلاق، بچے کی ولادت تک وہ طلاق کی عدت قرار دیں گے۔ عدت وفات، اس کے ضمن میں عدت وفات کو ذکر کر دیں، عام لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عدت وفات دیکھیں، ایک جگہ پر ایک صاحب ہیں جو ہر ماہ 2 یا 3 پروگرام کرواتے ہیں، کس کے؟ مجلس امام حسین کے یا دیگر مجالس، ائمہ اہل بیت کے جشن اور مجالس۔ وہ جو ہے یعنی اس قدر عزاداری امام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، پڑھنے کون آتے ہیں؟ ذاکرین آتے ہیں۔ صحیح ذاکرین جو پڑھنے والے ہوں
جو اہل بیت کی عظمت کو شان کو ویسے بیان کریں جیسے رسول اللہ نے بیان کیا، قرآن کی آیات کا صحیح ترجمہ کریں اور معتبر روایات مصائب کے سنائیں، ایسے ذاکرین کو سننا باعث اجر و ثواب ہے۔ ہم ذاکرین کے مخالف نہیں ہیں۔ جو ذاکر صحیح پڑھتا ہے قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق، میں کہتا ہوں اس ذاکر کے ہاتھ چومنے چاہیے، کیونکہ وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہا ہے، جو قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق جو ذکر آل محمد کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ دیکھیں، ایک مومن کی یہ تھا کہ وہ امام بارگاہ میں یعنی مجالس عزا یہ سلسلہ رہتا ہے، اس کی خاندان میں بچی جو تھی بیوہ ہوئی، اس کے داماد کا انتقال ہوا۔ اب وہ اپنے علاقے کے کسی نمازی سے کہہ رہے کہ آپ مولانا صاحب سے پوچھ کے یہ بتائیں میری بیٹی بیوہ ہوئی ہے، اس کا عدت وفات کتنے دن کرنا ہے۔ اب جو بندہ 50-60 سال یا اس سے بھی زیادہ کا ہو چکا ہو اور زندگی گزر چکی ہو مجالس عزا کراتے ہوئے، یعنی افسوس یہ ہوتا ہے کہ اسے آج تک منبر حسین سے اتنا بھی علم نہیں سکھایا گیا کہ خاتون کی جو بیوہ ہوتی ہے یعنی مرد کی وفات کے بعد عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اس کو اتنی بھی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو لہٰذا مرد کی وفات کے بعد عدت وفات کتنا عرصہ ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ یہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی۔ تو لہٰذا اگر شوہر کی وفات ہو جائے، اس میں چاہے وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے، کنواری ہے ابھی، یعنی اس کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں ہوا، نکاح ہو چکا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، تو اس میں عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے، چاہے میاں بیوی کے درمیان حق زوجیت ادا ہو یا نہ ہو۔ تو اسی طرح سے یعنی وہ نکاح والی خاتون دائمی نکاح والی ہو یا متع والی ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کو عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اگر خاتون ہو مثلا جس کا شوہر فوت ہو گئے، وہ خاتون ہو حاملہ، ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اگر ہے وہ حاملہ تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ تو پھر اس کی عدت جو ہے جو زیادہ دور ہو وہی ہوگی۔ پہلے تو بیان کیا عدت وفات ہے 4 ماہ 10 دن، ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچیں کہ عدت وفات جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے، تو آپ یہ قانون بنا لیں، لیکن جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وفات کیا دیکھی جائے گی؟ وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بچے کی ولادت کب ہو رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہے 4 ماہ 10 دن سے پہلے تو پھر اس کی عدت وفات بنے گی 4 ماہ 10 دن۔ مسئلہ واضح ہوا ہے؟ یعنی 4 ماہ 10 دن سے پہلے اس کی جو ہے وہ ڈیلیوری ہو رہی ہے بچے کی، پھر یہ خاتون 4 ماہ 10 دن عدت وفات رکھے گی۔ لیکن اگر اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اس کو دیر ہے 5 ماہ دیر، اس کو 6 ماہ دیر ہے، تو اب یہ عدت وفات کتنا رکھے؟ کیا 4 ماہ 10 دن؟ نہیں، یہاں پر اس کو عدت وفات رکھنی ہوگی جب بچے کی ولادت ہو۔ تو یہ خاتون نہیں کہہ سکتی میں نے 4 ماہ 10 دن عدت کی گزار لی لہذا میری عدت پوری کی، نہیں، یہ احکام ہے اور یہ قرآن کے احکام ہے یا پھر محمد والے محمد نے بیان کیے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو لہذا عورتوں کی جو عدت طلاق، نمبر 3، عورتوں کی عدت طلاق نہیں ہے۔ وہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی عدت طلاق نہیں ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ جس عورت کے ساتھ شوہر نے حق زوجیت ادا نہ کیا ہو، اس کی عدت طلاق نہیں ہے۔ اور ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اچھا، یہ خاتون جس کے ساتھ حق زوجیت ادا نہ ہوا ہو، اگر شوہر صیغہ طلاق شرعی طریقے سے جاری کرواتا ہے، یہ خاتون ادھر سے صیغہ طلاق جاری ہوا، وہی مولانا صاحب کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح پڑھ سکتے ہیں،
اس کی عدت اطلاق نہیں ہے۔ نمبر 2، جو بچی چاند کے حساب سے 9 سال کی مکمل نہیں ہوئی اس کی بھی عدت اطلاق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 3، جو عورت جائزہ ہے 50 ایئر سے اوپر، جس کو مینسز حیض بند ہو جاتا ہے یعنی عام طور پہ جیسے، تو اس کی بھی عدت اطلاق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چند آیات ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بس صرف آج آپ سے 10 منٹ اور لے رہا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ مِنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ، اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں انوکھے عذاب میں ڈال دیا۔ یعنی جو سابقہ امتیں اللہ اور رسولوں کی نافرمانیاں کرتی تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، ان کو سخت عذاب میں ڈالا اور ان کو سخت عذاب میں گرفتار کیا۔ آیت نمبر 9، وَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پس انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ یعنی اللہ کہہ رہے کہ جو لوگ برائیاں کرتے تھے ان کو جو سزائیں ملی وہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ملی اور انہوں نے خسارہ اٹھایا ان قوموں نے۔ آیت نمبر 10، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا واتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کفار مشرکین جنہوں نے انبیاؤں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پس اے عقل مند ایماندارو تقوی الہی اختیار کرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے جو نصیحت کے طور پہ نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 11، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ اس کا ترجمہ، ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ پہلی آیات میں پہلے انبیاؤں کا ذکر کیا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک رسول بھیجا تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے، یعنی ہدایت کی طرف لے آئے، کفر شرک اور گمراہیوں سے نکال کر ہدایت اور ایمان کی طرف لے کر آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے ایسی جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے، یعنی جنت میں رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو رسول اللہ کے ہدایات پر عمل کر کے ہدایت کے راستے پہ رہے ہیں۔ یا ایھا الذی خلق یا ایھا الذی نہیں، آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ آیت نمبر 12 یہ آخری آیت تھی۔ اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے وہی اللہ جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی بنائی، اس کے حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ کہ اللہ نے بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔
مختصر ان کا جو پیغام ہمیں قرآن مجید کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ نے ہمیں کیا دیا۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سابقہ قوموں کی جو سرزنش کی ہے، دو چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ اللہ کی بھی نافرمانی کرتے تھے، رسولوں کو بھی نافرمانی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے اور اللہ کے عذاب میں وہ جکڑے گئے۔ اور ہمیں بھی یہ خبردار کیا جا رہا ہے، دیکھو تم بھی وہ قوم نہ بنو کہ تم بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب میں جکڑے جاؤ۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں، آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، آیت نمبر 11 کا پیغام، تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ تم لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی طرف بلائیں، اور جب تم آ جاؤ تو پھر اللہ نے اس میں خوشخبری دی کہ تمہارے لیے جنت ہے اور جنت میں بہتی ہوئی نہریں۔ تو گویا اللہ نے پہلے 3 آیات میں ہمیں ڈرایا۔ دیکھو اس قوم کا کیا انجام ہوا جنہوں نے نہ انبیاء کی مانی نہ خدا کی مانی، وہ اللہ کے عذاب اور سزا کے مستحق ٹھہرے۔ تمہاری طرف بھی رسول بھیج رہا ہوں جو ان انبیاءوں سے افضل ہیں، اگر تم نے اس کی نہ مانی تو تمہارے لیے بھی ویسے عذاب، اور اگر تم لوگوں نے اس نبی برحق کی مان لی تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے جنت بھی ہے، اور جنت میں تمہارے لیے باغات اور اس کی نعمات ہیں۔ تو لہٰذا آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہ آیت نمبر 11 کا پیغام تھا، آیت نمبر 12 اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی معرفت توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اسی کی مثل اس کے درمیان امر نازل کیا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کائنات کی خلقت کی طرف دعوت دے کے ہمیں اپنی توحید کی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھو کون ہے جو قدرت رکھتا ہے؟ میں اللہ ہوں، جو آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کرنے والا ہوں، اور زمینوں کا فرش کیسے بچھانے والا ہوں۔ تو لہذا پوری کائنات میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی حکم جاری ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، کسی کا حکم جاری، اللہ کہہ رہے اس میں حکم کس کا جاری ہوتا ہے؟ اللہ کا، نہ نبی کا ہوتا ہے نہ امام کا ہوتا ہے، ان کا حکم جاری نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ کتنے ہوتے ہیں، ذرا غور کریں، ہم بھی کتنا حکم لگاتے ہیں، اپنے بچوں پہ حکم لگاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ لگاتے ہیں، اور لوگوں پہ لگاتے ہیں، یہ کرنا ہے، میں یہ کر کے رہوں گا، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو کل یہ کرنا ہوگا، ایسے کہ نہیں؟ ہم کتنے ارادے کرتے ہیں، کتنے حکم اپنے لیے دوسروں کے لیے ہم بناتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ہم سب کی یہاں اصلاح کر دی، فرماتے ہیں اور مولا علی سے معرفت توحید سیکھو۔ امام المواحدین فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، علی والو میں علی نے اللہ کو پہچانا ہے، اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ علی چاہتا تھا یہ کام کرے، میرے رب نے وہ سارے اسباب توڑ دیے، بتا دیا اے علی مجھ اللہ کا ارادہ ابھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی کہہ رہے ہیں میں علی ارادہ کرتا ہوں یہ کام انجام دوں، اللہ میرے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کام ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کل میں اس کو انجام دوں گا، آپ کے ہاں رشتہ داروں میں کہیں فوت کی ہو گئی، وہ کام چھوڑنا پڑ جاتا ہے، آپ نے ارادہ کچھ کیا تھا، وہ کام انجام نہ دے سکے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے اے انسان ارادہ تیرا نہیں چلتا، ارادہ میرا چلتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام یہی سمجھا رہے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ، اللہ کا ارادہ ہے، میں علی کا ارادہ بھی کچھ نہیں اللہ کے سامنے۔ تو لہٰذا یہ معرفت توحید کی طرف ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں، اور اگر کوئی توحید کا نور لے کر آنا چاہتا ہے تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھے، کبھی ضرور اس کا ترجمہ پڑھے۔ مولا علی علیہ السلام کس قدر پیغام توحید دے رہے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، عقید توحید ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اکثر جوان سوال کرتے، اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر جو بیان کر رہے آیت مجیدہ، اس میں تو یہ سمجھا رہا ہے کہ کائنات کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اس میں یہی ہے نا، جبکہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ 2 آیتیں ہیں،
ایک مقام پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 56 میں فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آیے سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور اس نے وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی پر تھا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ کس لیے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے احسن عمل کون انجام دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک میں معرفت توحید آیت میں جو ہماری یہ 12ویں آیت سورہ طلاق، سورہ زاریات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقصد انسانیت اور جنات خلقت کائنات عبادت کو قرار دیا۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسن عمل کو اللہ نے مقصد کائنات قرار دیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کے ذریعے سے دعوت مرکز توحید کی طرف دے رہا ہے، چونکہ معرفت خدا جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اللہ کی بندگی بھی اس عظمت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی، جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا نور ہمارے دل میں ہوگا، اس قدر اس کی بندگی کا ایک اپنا لطف ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں مختلف نہیں ہیں بلکہ ایک چیز کی طرف لے کے جا رہی ہیں، وہ ہے ذات توحید۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید ہم سب کو احکام کی پابندی کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے اور توحید کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے۔ لہٰذا پروردگار سے دعا کریم مہربان اللہ محمد